خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام۔ خدا سب کو بڑی برکت دے، اور ہم اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے مالک خدا یسوع مسیح ناصری کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم افسیوں کے خط کی سٹڈی کر رہے ہیں، اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت سے آج ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید، اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ مگر جو تم جو پہلے دور تھے، اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے، جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ اگین بیوٹیفل ورسز، بہت سارے مکاشفے اس میں موجود ہیں۔ یہ بیسیکلی ان لوگوں سے تخاطب ہے پولس رسول کا۔ پولس رسول ان سے مخاطب ہیں جو نان جیوش بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، یا نامختون بیک گراؤنڈ، کیونکہ لکھے کہ تم جسم کی روح سے غیر قوم والے۔ کیسے پتہ لگے گا کہ جسم کی روح سے یہ غیر قوم والے ہیں؟ کیونکہ وہ نامختون تھے، اور یونانی مائل تھے، وہ یونانیوں میں سے نکلے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو کہ نامختون تھے۔ لیکن دوسرا قیاس یہ بھی ہے کہ یہ بیسیکلی 10 قبیلوں کو بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ناردرن کنگڈم سے، لیکن وہ لوگ پھیلے ہوئے تھے مختلف علاقوں میں۔ کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا پولس رسول کی خدمت میں کہ بک آف ایکٹس میں کہ افسس کے علاقہ میں وہ یہودی لوگوں کے جو مدرسے تھے اور جو سینیگاگس تھے، وہاں پر بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے، وہاں پر بیٹھ کر بحث ہوتی تھی۔ سو دیر وازنٹ اینی ڈسٹنکشن پرٹیکولرلی۔ تو یہ چیز ہم اس چیز کو غور سے دیکھیں گے کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ غیر قوم کی بات بھی ہو رہی ہے، اور یاد رہے کہ جو 10 ٹرائبس ہیں اسرائیل کے، 10 قبیلے ہیں، جن میں سے ہم لوگ بھی ہیں، اور جو اسرائیل کا کھویا ہوا گھرانہ ہے، یا اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھی بھیڑیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جب یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں، تو وہ 10 ٹرائبس کی بات ہو رہی تھی، اسرائیل کے گھرانے کی بات ہو رہی تھی، یہودا کے گھرانے کی بات نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہودا کے گھرانے سے وہ خود تھے، اور یہودا کا گھرانہ کھویا نہیں تھا، وہیں پر تھا۔ ان کو بھی یہودا کے گھرانے کے جو لوگ یہودی کہلاتے ہیں، کیونکہ یہودی صرف یہودا کے گھرانے کے لوگ ہیں، وہ ان کو نامختون کہتے تھے۔ وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ تم غیر قوم جیسے ہو گئے ہو، that you have become like Gentiles، اور وہ ان کو ایسے بولا کرتے تھے۔ اور یہی چیز یہاں پر پولس رسول ایڈریس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو غیر قوم کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو نامختون کہلاتے ہیں، وہ خداوند کے قریب کیسے آئے اور بنی اسرائیل میں کیسے شامل ہوئے۔ یہاں پر چند چیزوں کی لسٹ بیان کی گئی ہے جو کہ پولس رسول نے کہا ہے کہ کن چیزوں سے ہم جدا یا خارج تھے۔ اگلے زمانہ میں، یعنی کہ مسیح سے پہلے کے زمانہ میں، جب یہ انجیل یعنی گاسپل دی گئی ہے اور انہوں نے مان لیا ہے، تو پولس رسول پھر ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ گاسپل کو ماننے سے تمہیں کیا کیا پریولیجز ریسیو ہوئے ہیں، یا تم نے کیا پا لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کا جو سلسلہ ہے، اس کی بات بھی پولس رسول نے یہاں پر بڑے کلیئرلی کی ہے کہ اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا۔ پہلی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسیح سے جدا تھے، اور آپ کہیں گے اس کا مطلب یہودا کے گھرانے کے لوگ پھر مسیح کے اندر آگے سارے نہیں، وہ بھی سارے نہیں آئے۔ لیکن یہاں پر ڈسکشن کچھ اور ہو رہی ہے، یہاں پر ڈسکشن سلائٹلی ڈیفرنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ سارا یہودا بھی مسیح میں نہیں آیا۔ یہ مسیح سے جدا ہونا جو ہے، یہ اوور آل اپلائی ہوتا ہے۔ مسیح سے جدا، یعنی کہ جو غیر قوم والے تھے
وہ مسیح سے کیسے جدا تھے، اور یہودا کے لوگوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسیح سے جدا نہیں تھے؟ اس لیے کہ مسیح کی آمد کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ تو یہودیوں کے پاس تھی، یعنی کہ جو توریت کو ماننے والے یا جو پرانے عہد نامہ کو پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ تھا کہ مسیح آئے گا، وہ آئے گا جو کہ خداوند نے جس کو بھیجا ہے، کنواری حاملہ ہوگی، اور یہ سب آیات تو ان کے پاس تھیں۔ میرے عہد کا رسول آئے گا، جیسے ملاکی میں لکھا ہے، جلال کا خداوند آئے گا اور وہ اس کو دیکھیں گے اور ہر آنکھ دیکھے گی، اور یہ سب باتیں جو تھیں وہ لکھی ہوئی تھیں۔ سو مسیح میں جدا مطلب کہ مسیح کے نالج سے خالی تھے، مسیح کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسیح بھی کوئی چیز ہے یا کسی مسیح نے آنا ہے اور مسیح کے آنے سے کیا ہمیں برکات ملیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی کہ اس سے پہلے کہ دوسرے پہ جائے، پہلے کوئی دیکھیں گے کہ ہم جب غیر قوم سے باہر آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں کیا میسر ہوتی کہ ہم مسیح میں شامل کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں مسیح کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مسیح کو ایکسپیکٹ کرنا تھا اور مسیح آ چکا، اور اب ہم وہ مسیح جو کہ دنیا جہان کے لیے آیا، اس مسیح میں ہم سارے جو ہے نا وہ برکت پا رہے ہیں، کیونکہ مسیح کا آنا پوری دنیا کے لیے تھا۔ مسیح کا آنا جو تھا وہ ساری قوموں کے لیے تھا، اور بنی اسرائیل کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ، کیونکہ ان کو کلام میں یہ چیزیں بتائی گئی تھیں کہ مسیح آئے گا، ان کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ دنیا کی قوموں میں جا کے اس کی منادی کی جائے گی، کیونکہ یاد رہے کہ داؤد بادشاہ نے بھی اس کی پروفیسی کی تھی کہ یاد یہوہ دی سب کرن گے کنڈے ساری دنیا دے، مینس کہ دنیا کی انتہا تک جو ہے وہ یہوہ کے نام کی پہچان ہوگی، اور مسیح کا نام جو ہے وہ اونچا کیا، لکھا ہے نا کہ خداوند اور اس کے مسیح کو۔ سو یہ ویژن جو تھا یہ داؤد بادشاہ کے پاس تھا، کیونکہ خداوند نے اسی لیے کہا تھا کہ داؤد میرے دل کے موافق ہے۔ لیکن اوورآل جو بنی اسرائیل کا جو ایٹیٹیوڈ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کرونیکلز کو، ان اوریکلز کو، ان مکاشفات کو، کلام مقدس کو چھپانا شروع کر دیا، توریت کو محفوظ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، غیر قوم کے لوگ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ان کو یہ چیز بتائی جائے، غیر قوم کے لوگ جو ہیں وہ اس کی بے حرمتی کریں گے، اور بجائے اس کے کہ رسول کا کام کیا جاتا، بنی اسرائیل جو ہے قوم کو نبیوں کی قوم بھی کہا گیا، رسول بھی کہا گیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی رسالت کا کام انجام دیتے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے نا وہ غلط کر دیا، غلط سلسلہ کیا کہ انہوں نے کلام میسیج آگے نہیں پہنچایا۔ لیکن مسیح کے آنے پر ہم یہ اب کام کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل بھی ایونچولی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اسرائیل کی سلطنت سے خارج، یعنی کہ جو کامن ویلتھ آف اسرائیل ہے۔ سو ایک چیز آپ کو یاد رہیں کہ یہ پوائنٹ کیوں اتنا ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب نیا عہد باندھا گیا، اگر ہم عبرانیوں 7-8 دیکھیں، 9 باب دیکھیں، جیرمیہ 31 دیکھیں، تو نیا عہد جو ہے وہ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے باندھا گیا۔ سو دنیا کی کسی بھی قوم یا قبیلے کا شخص ہو، اس کو جو ہے وہ اسرائیل کی کامن ویلتھ میں، اسرائیل کی سلطنت میں داخل ہونا پڑے گا، کیونکہ باپ ابراہیم کو جب خداوند نے یہ برکت دی تھی اور کہا تھا کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے، تو یہ خداوند باپ نے کہا تھا کہ جو ایکچول وہاں پر لینگویج یوز ہوئی ہے عبرانی زبان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کیسے برکت پائیں گے، لکھا ہے کہ دنیا کے سب قبیلے تجھ میں پیوند کیے جائیں گے، تجھ میں شامل کر دیے جائیں گے، اور یہی چیز رومیو 11 باب میں پولس رسول نے بڑی تفصیل سے بتائی ہے۔ رومیو 11 باب میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندھا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں، لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گئے۔ جڑ کون ہے؟ یعقوب ہے، اسرائیل کا سارا گھرانہ ہے، اور جو ڈالیاں توڑی گئی ہیں
وہ اسرائیل کے گھرانے کی اور یہودا کے گھرانے کی ہیں جو کہ نافرمانی کے سبب سے توڑی گئیں، اور جنگلی زیتون یعنی ہم لوگ جو کہ 10 قبیلوں سے ہیں یا پھر غیر قوموں سے ہیں، ہم مسیح کی وجہ سے پیوند کیے گئے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا تو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر نہ کر، اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کے تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ ہم خداوند اصل ڈالیوں کو بھی واپس لے آئے گا۔ اس جڑ میں ہم نے شامل ہونا ہے۔ اسرائیل کی سلطنت سے جدا ہونے کا نقصان کیا تھا کہ ہمیں ان وعدوں کی پاسداری نہیں تھی، ہمارے پاس جو ہے وہ وعدوں کی فلفلمنٹ نہیں تھی، ہم ان وعدوں کو ریسیو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خداوند کے سارے وعدے اسرائیل کے ساتھ ہیں، کسی اور قوم کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ غیر قوم یا جینٹائلز کے ساتھ تو کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے پرانا عہد ہو چاہے نیا عہد ہو۔ تو اس پریولیج کو ریسیو کرنے کے لیے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انگلینڈ یا یو کے ایک ایسا ملک ہے یہاں پر جو یہاں کے سٹیزنز ہیں، یہاں پر ان کو پریولیج ہے، یا یورپ کے کچھ اور بھی ملک ہیں کہ اگر فرض کرو آپ کی جاب چلی گئی ہے تو وہ آپ کو وہ پیسے دینا شروع کر دیں گے تاکہ آپ کی روزی روٹی چلتی رہے، آپ جو ہے وہ بھوکے نہ مریں، آپ کے گھر کا کرایہ وہ دینا شروع کر دیں گے، اور آپ کو ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کا خرچہ علیحدہ دیں گے، فری ہو جائے گا آپ کا علاج جب تک جاب وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں شامل ہیں، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صرف یو کے سٹیزنز کے لیے ہیں۔ مثلا اگر کوئی انڈیا سے آتا ہے یا پاکستان سے آتا ہے یا مڈل ایسٹ سے آتا ہے یا جاپان سے، کہیں سے بھی آتا ہے، تو وہ ایز اے وزٹر ہے، لیکن اس کو یہ سب اویلیبل نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے وہ کام ہی نہیں کر سکتا، اگر لیٹس سے کہ کچھ ایسا مس ہیپ ہو گیا ہے تو وہ اس کے کنٹری سے بات کریں گے یا اس کی ایمبیسی سے بات کریں گے، یا پھر دیکھیں گے کہ اس بندے کے پاس انشورنس کیسی تھی، تو یا اس کو بل دے دیں گے کہ بھائی آپ کا اتنا خرچہ ہو گیا۔ لیکن جو پریولیج ہے، جو پرومسز ہیں، جو گورنمنٹ کے، جو کوئین کے، ملکہ کے جو وعدے ہیں کہ جی ہم اپنے شہریوں کو یہ اعزاز دیں گے، ہم اپنے شہریوں کو یہ برکت دیں گے، ان کو اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں یو کے سٹیزن بننا پڑے گا۔ یہی چیز جو ہے بائبل میں ہی ہے۔ اس کو میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے ہم، تو جب خارج تھے تو پھر ہم شامل نہیں تھے، اور یہی پوائنٹ نیکسٹ وہ بتاتا ہے کہ وعدہ کے عہدوں سے نا واقف تھے، وعدہ کے عہدوں سے نا واقف تھے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، کیونکہ سارے عہد تو اسرائیل کے ساتھ ہیں، وعدے بھی سارے اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اور لکھے کہ ہم نا امید تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، امید ہی نہیں تھی۔ اور لکھے کہ دنیا میں خدا سے جدا تھے، مینز کہ اگر ہم مسیح سے جدا ہوں اور مسیح کے اسرائیل سے جدا ہوں تو ایونچولی ہم خدا سے بھی جدا ہی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وعدے کیا ہیں، اور اسی لیے ہمیں اسرائیل کی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے سے ہمیں جو سٹیٹس ملا ہے، جیسے مسیح نے فلپس سے کہا تھا کہ تو فی الحقیقت اسرائیلی ہے۔ جیسا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں عبرانی یا قوم بنی اسرائیل بن گئے ہیں، ہماری جو سٹیٹس ہے وہ اسرائیلی ہے۔ خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں یہ برکت دی ہے۔ اور لکھا ہے کہ تم جو پہلے دور تھے، یعنی کہ دوسری قوموں میں تھے، دور کا جو لفظ ہے گوئیم کے لیے یوز ہوتا تھا، یعنی کہ غیر قوموں کے لیے یوز ہوتا تھا، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے۔ دور کی مثال آپ کو پھر دوں گا میں ساتھ میں، مصرف بیٹے کی آپ مثال لے لیں کہ وہ دور کے ملک میں چلا گیا اور پھر قریب بھی آیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے جو بچے تھے وہ یوسف سے جب دور تھے تو یوسف کو نہ پہچان سکے، لیکن جب نزدیک آئے، جب یہودا قریب آیا، بک آف جینیسس ہمیں یہ بتاتی ہے، تو پھر یوسف نے اپنے آپ کو ریویل کیا۔ مسیح سے دور ہوتے تھے تو ہم اسرائیل سے بھی دور تھے، مسیح سے دور تھے تو ہم وعدوں سے بھی دور تھے، ہم سب چیزوں سے دور تھے، لیکن اب اسی مسیح میں ہم خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہیں،
اور لکھا ہے کہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا ہے اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ کون سی چیز ہمیں جدا کرتی تھی؟ اگر ہیکل میں دیکھیں تو غیر قوموں کا احاطہ فرق تھا اور اسرائیل کے لیے فرق تھا، لیکن وہ دیوار تھی بیچ میں جدائی کی، وہ ڈھا دی۔ خداوند نے اس جیلسی کو دور کر دیا، اس دیوار کو پیچھے کر دیا۔ اب ہم بھی اتنے ہی مستحق ہیں، اور یہی ریزن ہے کہ نیا یروشلم جب آتا ہے تو اس کے دروازوں پر اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنے اپنے قبیلہ میں پیوست اور شامل کر دیا جائے گا، واپس ریسٹور کر دیا جائے گا۔ سو دس چیپٹر دیز ورسز آر اباؤٹ ریسٹوریشن۔ اس کو ہم فردر اسٹڈی کریں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ یہ بہت ڈیپ اسٹڈی ہے، اس کو ہم کیری آن کریں گے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔